بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریئل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ ہماری اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام گزرا ہے۔ انہوں نے جوانی میں شادی نہیں کی اور نہ بڑھاپے میں، اور بڑھاپے کی اس عمر میں وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ رہے تھے۔ تو احادیث میں ایک حدیث انہوں نے پڑھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جنت میں وہ لوگ مرد اور عورتیں جنہوں نے شادی نہیں کی یا شادی کی عمر تک نہ پہنچے، ان کی شادیاں کر دی جائیں گی اور وہ اکٹھے رہیں گے۔ تو ان کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ وہ کون ہوگی جو میری بیوی بنے گی جنت میں جا کے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رات کو اور سوئے تو ان کو خواب میں بالکل یہ بشارت نہ ہوئی کہ وہ کون ہوگی۔ پھر دوسری رات انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ وہ مجھے جو میری بیوی بنے گی وہ مجھے دکھا دیں، تو لیکن ایسا دوسری دفعہ بھی نہ ہوا۔ پھر تیسری دفعہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو کہ حبشی عورت تھی اور حضرت بلال حبشی جیسا دکھتی، ان کی جیسی شکل اور ویسی نسل کی تھی، تو ان کا نام انہوں نے بتایا کہ میرا نام میمونہ ولید ہے۔ تو آپ نے یہ نام سن لیا اور اس عورت کو دیکھ بھی لیا، تو آنکھ کھلی تو تہجد کا ٹائم تھا، تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد فجر کی نماز 5 جماعت ادا کی۔ تو خواب میں انہوں نے یہ بھی سنا تھا، اس عورت نے بتایا تھا کہ میں بصرہ میں رہنے والی ہوں۔ تو آپ اپنے لشکر کے ساتھ اچانک نماز پڑھنے کے بعد روانہ ہو گئے بصرہ کی طرف۔ بصرہ میں جا کے لوگوں نے بڑا پرتباک استقبال کیا۔ تو اچانک آپ چلے گئے تھے، آپ ایک نامی گرامی شخص تھے، وہاں پہ پہنچے تو ان سے پوچھا کہ یہاں پہ بصرہ کے اندر ایک عورت ہے جس کا نام ہے میمونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے کہا جی ہے، لیکن آپ اس طرح اچانک اسپیشل اس کو ملنے آئے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ جی بالکل میں ان کو ہی ملنے آیا ہوں۔ تو لوگ کہنے لگے کہ وہ تو ایک دیوانی ہے، وہ پاگل عورت ہے، جب کوئی ہنس رہا ہو تو وہ رونے لگ جاتی ہے، جب کوئی رو رہا ہو اس کو دیکھو تو وہ ہنسنے لگ جاتی ہے، اور ہم لوگ تو اس کو اجرت دیتے ہیں اور وہ ہماری بکریاں جا کے چراتی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے، حضرت صاحب نے فرمایا کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ اس وقت جنگل میں گئی ہوئی ہے، بہت خطرناک جنگل ہے، اور وہ عصر کو واپس آئے گی تو ان کو مل لیجئے گا۔ انہوں نے کہا نہیں میں وہیں جاؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا وہ بہت خطرناک جنگل ہے، وہاں کوئی نہیں جا سکتا، بہتر ہے کہ آپ یہیں رہیں، وہ واپس آئے گی تو آپ ان سے مل لیجئے گا۔ آپ نے کہا کہ کیا پتہ عصر کا کب ہو، لیکن میں تو جانے لگا ہوں، مجھے رستہ بتا دیں۔ تو لوگوں نے رستہ بتایا اور آپ چل پڑے۔ جب آپ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بڑا خطرناک جنگل تھا، وہاں پہ عجیب جانور تھے بہت خطرناک۔ تو انہوں نے کہا جی بڑی عجب سی بات ہے کہ دیکھیں اتنا خطرناک جنگل ہے اور وہ اکیلی عورت یہاں پہ بکریاں چرانے آئی ہے، تو وہ کس کا مقابلہ کرے گی، کس جانور کا؟ اگر سارے جانور اکٹھے ہو کے اس کو پڑ جائیں تو وہ کیسے بچا سکے گی؟ اور چرانے بھی بکریاں آئی ہے۔ لہٰذا وہ لوکیشن پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کوئی منظر ہی الگ تھا۔ منظر کیا تھا کہ حضرت میمونہ ولید جو ہیں وہ جائے نماز بچھایا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہی ہیں، نوافل ادا کر رہی ہیں، اور بکریاں
خود ہی چر رہی ہیں۔ ہاں، تو انہوں نے دیکھا یار بکریاں خود چر رہی ہیں، تو پھر اچانک ارد گرد دیکھا تو شیر تھے اور درمیان میں بکریاں تھیں، تو پتہ چلا کہ یہ شیر جو ہیں بکریاں چرا رہے ہیں، اور حضرت میمونہ ایک بکریاں چرانا تو ایک بہانہ ہے، یہاں الگ ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں نوافل پڑھتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہیں، عبادت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہ جب ان کے پاس کھڑے ہو گئے تو ان کی نوافل ختم ہوئے، تو انہوں نے کہا، حضرت میمونہ نے آپ سے کہا کہ آپ عبداللہ ہیں؟ تو آپ نے تو مجھے جنت میں ملنا تھا، تو آپ ابھی آ گئے ملنے۔ تو آپ یہ سن کر حیران ہو گئے کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں عبداللہ ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی جس رات آپ کو خواب آیا اسی رات مجھے بھی خواب آیا کہ جنت میں میں اور آپ اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ سن کر آپ حیران رہ گئے، لیکن خیر آپ نے پوچھا کہ یہ فطرت کیسے بدل گئی، کہ مطلب فطرت تو عموماً نہیں بدلتی، لیکن یہاں پہ تو سب کچھ بدلا نظر آ رہا ہے کہ شیر کی تو خوراک بکری ہے، لیکن یہاں پہ منظر ہی کچھ الگ ہے۔ یہاں پہ شیر بکریاں کو چرا رہا ہے، جو بکری شرارتن ادھر ادھر جاتی ہے تو شیر اس کو پکڑ کے لا کے ادھر پاس ہی مطلب اکٹھا کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی یاد کا نتیجہ ہے، میں اللہ کو یاد کرتی ہوں، اللہ کی عبادت کرتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ یہاں پہ ساری نیچر ہی تبدیل ہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اس سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اور ہم فطرت کو بھی بدل سکتے ہیں جب اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کے قریب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور میرا یہ بیان اور یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا، دل کو لگا، تو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ آپ کے لائک کرنے سے میرے اس ویڈیو کی اور میرے بیان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور بھی لوگ دیکھیں گے، جب آپ ان کو شیئر کریں گے صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ تو یہ اچھی ہے، آپ گانے، فلمیں اور بہت سی چیزیں شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، لیکن یہ اچھی بات کو لائک صدقہ سمجھ کے کر دیجیے گا۔ تھینک یو، اوکے، اللہ حافظ۔